بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے سید رحیم افریدی اور جمرود خیبر ایجنسی فٹا سے تعلق ہے میرا اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا ورکر ہوں. یہ ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ورکرز کے مجھے بار بار سوشل میڈیا پہ اور فون پہ میسیجز آ رہے تھے کہ میں ایک شارٹ ویڈیو کلپ بنا کے شیئر کر لوں تاکہ جو ایمبیگوٹی کریٹ کیا ہے عائشہ گلالے نے وہ تھوڑا کلیئر ہو جائے. چونکہ میں وہ خود وہاں پہ موجود تھا, میں انہی شاہد ہوں, میں جشندید گواہ ہوں. اس طرح ہوا تھا کہ 2 دن پہلے ہم گئے تھے بنگال اسلام آباد میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے. وہاں پہ ہم چلے گئے, عائشہ گلالے بھی تھی, ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. ہم بیٹھے تھے وہاں پہ جو اس کا خان صاحب کا جو آفس ہے وہاں بنگالہ میں. تو خان صاحب میڈیا کے ساتھ ٹاکس کر رہے تھے. اس دوران اون چودھری آ گیا, خان صاحب کا جو سیکرٹری ہے. انہوں نے ایکسکیوز کیا کہ خان صاحب بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہے. تو اس دوران جو ہے نا ہماری اچھی خاصی تواضع کی گئی, مطلب ہمیں چائے پلائی گیا, ہماری بہت رسپیکٹ کی گئی. اور اس دوران ہم بیٹھے تھے تو عائشہ گلالے کی جو فیس امپریشن تھے وہ ٹھیک نہیں تھے اور وہ خفا لگ رہی تھی, اس کی چہرے پہ خاموشی تھی. تو عائشہ گلالے اور اس کے جو والد صاحب ہے اس کے بیچ بھی کچھ کنورسیشن ہو رہی تھی. اور کنورسیشن اس طرح تھی کہ وہ عائشہ کے جو والد صاحب ہے وہ عائشہ کو کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ بولڈ باتیں کرو, وہ کرو, یہ کرو, اور آپ نے جو ہے نا کہنا ہے کہ جو کیا نام ہے وہ ایجوکیشن منسٹر عاطف خان, اس بیٹی نے کہا کہ عاطف خان اس کو کہو کہ وہ چیف منسٹر بنائے. تو اسی اسنا میں خان صاحب آ گئے. خان صاحب سے مطلب ہماری ملاقات ہو گئی, مطلب دعا سلام ہو گئی. خان صاحب بیٹھے تھے, بیٹھ گئے. تو عائشہ گلالے کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے وفد میں. اس میں ایک سفید داڑھی والا بندہ تھا, وہ رکشہ یونین کا کوئی اہلکار تھا, کوئی سربراہ تھا. تو وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بات ڈسکس کی. خان صاحب نے بڑے رسپیکٹ سے اور توجہ کے ساتھ اس کی بات سنی. اور وہ جو اس کا خان صاحب کا جو سیکرٹری تھا ان کو ہدایت دی گئی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل کر لو اور اس کو ٹیکل کر لو. پھر عائشہ گلالے کے ساتھ ایک دوسرا بندہ تھا, وہ تھا جو ریڈی ایسوسیشن ہے اس کا کوئی جو یونین ہے اس کا کوئی اہلکار تھا. تو وہ آیا, وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے. خان صاحب نے بڑے ریلیکس بات سنی اور خان صاحب نے اس کو کہا کہ مجھے آپ کی ایشو کا پتہ بھی ہے, اور بڑے زبردست طریقے سے خان صاحب نے ان کی بات سنی. پھر بات شروع ہو گئی. پھر عائشہ گلالے نے بات شروع کی. عائشہ گلالے نے جب بات شروع کی تو سب سے پہلی جو اس کے فرسٹ ایجنڈا تھی وہ تھا پرویز خٹک کے خلاف. تو وہ خان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ پوزیشن بہت خراب ہے اور جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہے وہ نیکسٹ ٹائم مشکل ہے کہ وہ سیٹ الیکشن جیتے. تو خان صاحب نے کہا کہ کیوں. تو پھر عائشہ گلالے نے کہا کہ یہ ہے اور کرپشن ہے, اور بڑے مطلب پرویز خٹک پہ بڑے ایلیگیشن لگائے. پھر خان صاحب کو کہا کہ آپ پرویز خٹک کو ریموو کر کے کوئی اور چیف منسٹر لاؤ. تو خان صاحب نے اسٹریٹ اوے کہا کہ یہ تو یہ تو بڑا مشکل ہے, امپاسبل ہے, یہ تو ناممکن ہے. پھر دوسری بات یہ ہو گئی کہ خان صاحب کو کہا کہ مطلب NA1 کے ٹکٹ کے بارے میں کہا گیا. تو میم نے کہا کہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے یہ NA1 کے لوگ ہیں اور میں NA1 میں ورک کرتی ہوں. تو اگر مجھے مطلب ان کی یہ تھی, انہوں نے خواہش کی کہ اگر 2018 الیکشن میں مجھے NA1 کا ٹکٹ دیا جائے. تو خان صاحب نے کلیئر کٹ کہا کہ ٹکٹ تو میں نہیں دیتا, ٹکٹ کے لیے تو ایک پارلیمنٹری بورڈ ہوگی, مطلب اسکروٹنی ہوگی جو کینڈیڈیٹ, پھر فائنل اپروول کے میرے پاس آئے گا, فائنل اپروول میں دوں گا. تو یہ میں آپ کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہم نے باتیں شروع کی اور مطلب کے پی کے جو گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس پہ باتیں کیے. کچھ اور جو کرپٹ لوگ تھے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں خان صاحب کو آگاہ کیا گیا. لیکن خان صاحب نے بڑے توجہ کے ساتھ ہماری بات سنی. اور پھر خان صاحب نے بھی کچھ باتیں کی. خان صاحب نے کہا کہ میں ایک احتساب میں نیب کو بڑا امپاور کر لوں گا اور میں اس طرح نیب بناؤں گا کہ وہ ہر کسی پہ ہاتھ ڈالے گا. اور وہ کچھ فنڈس کی انہوں نے باتیں کی. پھر ہم نے ان کے ساتھ بات کی لوکل گورنمنٹ کی جو فنڈس ہے اس کے بارے میں. پھر ایک بندے نے کہا خان صاحب کو کہ اس طرح فنڈ نہیں ہے تو یہ بڑا مشکل ہے الیکشن جیتنا. تو خان صاحب نے اس پہ کہا کہ دیکھو الیکشن فنڈس زیادہ فنڈس لگانے پہ نہیں جیتے جا سکتے. اگر اس بیس پہ لوگ الیکشن جیتے تو حیدر ہوتی مردان میں اربوں روپے انہوں نے خرچ کیے, یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں اربوں روپے خرچ کیے, اور راجہ لینٹل نے
بے شمار اور اربوں روپے اپنے حلقے اور اپنی سٹی میں خرچ کیے. تو یہ ان چیز سے نہیں ہوتا. یہ فنڈز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ہم اگلی الیکشن جو ہے نا وہ اگر ہم جیتیں گے تو وہ زیادہ فنڈز اس پہ ہم جیتیں گے. تو یہ باتیں شروع ہو گئی. ہم نے مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل کنورسیشن ہو گئی. اینی ہاؤ ہم روم سے باہر نکلے تو رستے میں خان صاحب عائشہ گل علی خان صاحب کو کہتی ہے کہ خان صاحب آپ نے جو یوم تشکر جلسہ تھا اس میں آپ نے مراد سعید کو اسپیچ کا اپرچونٹی دیا اور مجھے موقع نہیں دیا گیا. تو خان صاحب نے ہنس کے اس کو کہا کہ وہ تو یوتھ کا لیڈر ہے اور وہ 50,000 لیڈ کے ساتھ جیت کے آیا ہے. تو پھر بھی ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی. پھر خان صاحب نے کہا کہ عائشہ کو کہ عائشہ آپ کے خلاف بڑے کمپلینٹس آ رہے ہیں, آپ اسمبلی کے اجلاسوں میں بالکل نہیں آتی, بالکل پارٹیسپیشن نہیں کرتی. اور یہ پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا فورم ہے بات کرنے کے لیے, تو آپ کیوں نہیں آتی. تو عائشہ گل علی نے کہا کہ کچھ پرابلم ہے اور دشمنی اور دہشت گردی اور یہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کیے. تو خان صاحب نے بڑے رسپیکٹ سے بات سنی, ٹھیک ہے, اور بڑی رسپیکٹ سی ہماری وہ ختم ہوا. خان صاحب چلا گیا وہ دوسرے روم میں اور عائشہ گل علی بھی چلی گئی, ہم بھی چلے گئے. تو اس کے بعد کل ہمیں پتہ چلا کہ عائشہ گل علی نے اس طرح پریس کانفرنس کی اور خان صاحب پہ بڑے غلیظ اور من گھڑت الزامات لگائے خان صاحب کی شخصیت پہ. تو یہ الزامات انہوں نے ٹھیک نہیں کیے کیونکہ پی ٹی آئی نے اور خان صاحب نے عائشہ گل علی کو بہت رسپیکٹ دیا ہے. مطلب عائشہ گل علی پیپلز پارٹی سے آئی, نہ عائشہ گل علی کی کوئی کنٹریبیوشن تھی پارٹی کے لیے, نہ کوئی سیکریفائز ایکٹیویٹیز تھی, لیکن وہ کمپیٹنٹ تھی. خان صاحب نے کہا کہ فاٹا سے بھی تعلق ہے اور مطلب ان کو اپرچونٹی دی کیونکہ پارٹی کے ٹی میں تو پارٹی میں بہت سے لیڈیز ہے, تکڑا اور قابل کمپیٹنٹ لیڈی ہے, لیکن ان کو اپرچونٹی دیا گیا اور ریزرو سیٹ پہ اس کو ایم این اے بنایا گیا. کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایک عورت کے لیے سب سے بڑا پریویلیج یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹیرین بنایا جائے ریزرو سیٹ پہ. تو یہ مطلب اس کو خان صاحب نے بہت وہ کیا ہے, اس کو رسپیکٹ دیا ہے, عزت دیا ہے. اور ابھی جو یہ کر رہی ہے خان صاحب پہ الزامات لگا رہی ہے, یہ ایک پلانٹڈ سٹوری ہے. اور یہ پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں ان کا جو مینٹیلٹی ہے وہ اونچے ہتھ کنڈوں پہ آئی ہے. اور وہ میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں پارٹی کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا یہ لوگ ہر طرح کے وار کر لیں گے ہمارے لیڈرز کے جو اس پہ مختلف قسم کے الزامات لگائیں گے, لیکن الحمدللہ ہمارا لیڈر ہانسٹ ہے فائنینشلی اینڈ مورلی الحمدللہ. اور خان صاحب جو ہے نا ایک عزت دار شخصیت ہے اور ایک بے داغ لیڈر ہے, اور اللہ نے اس کو عزت دی ہے. ان لوگوں سے ان کا عزت راس نہیں آتا. تو یہ وہی گلو بٹوں کا اس کے ساتھ اس کی کڑی ملتی ہے. اور میں اپنی دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بالکل بے فکر رہو, خان صاحب صاف ستھرا ہے, خان صاحب میں کوئی بھی یہ چیز نہیں ہے. اور عائشہ گل علی کی جو ہے نا یہ چیز کامیاب نہیں ہوگی. 48 گھنٹوں کی شو ہے, یہ ختم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ خان صاحب یہ عائشہ گل علی نہ خان صاحب کو عزت دے سکتی ہے اور نہ خان صاحب کو ذلت دے سکتی ہے. عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور باقی میں نے جو بھی کہا ہے میں نے سچ کہا ہے. میں کل قیامت کے دن اپنے اللہ کو جواب دوں گا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حق بولا کرو اور جھوٹ پہ حق کو خراب نہ کرو. تو لہٰذا میں نے جو کہا وہ میرے سامنے ہو گیا. میں اس دوران بیٹھا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خان صاحب اس میٹنگ کے دوران کیونکہ خان صاحب کی چہرے پہ ناراضگی تھی لیکن وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی, لیکن پھر بھی میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب یہ میم کی بات سنو. تو خان صاحب نے میم کی بھی باتیں بعد میں سنی, ان کی بات بھی. تو یہ عائشہ گل علی نے بہت زیادتی کی ہے اور کل قیامت کا دن ہے, ٹھیک ہے. اور یہ عائشہ گل علی نے بہت برا الزام لگایا ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ میں پریس کانفرنس بھی کر لوں گا. اور باقی جو باتیں ہیں یہ ویڈیو میں تھوڑا سا ذہنی تیار نہیں تھا لیکن بنا لیا. پھر بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اور میں اپنی پارٹی کے ورکروں سے گزارش کرتا ہوں اور اسے یقین دلاتا ہوں کہ آپ بے فکر رہے. انشاءاللہ خان کے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بیلیور ہے اللہ پہ, ٹھیک ہے.
یہ خان صاحب کے